13 محرم الحرام اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دردناک اور اہم دن ہے۔ مشہور روایت کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد اس دن شہدائے کربلا کی تدفین عمل میں آئی۔ واقعہ کو یوں بیان کیا جاتا ہے: 10 محرم عاشوراء کو امام حسین بن علی اور ان کے اہل بیت و جان نثار ساتھی شہید ہوئے۔ اس کے بعد لشکر عمر بن سعد نے شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا، خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا اور انہیں کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ شہداء کے جثث 3 دن تک میدان کربلا میں پڑے رہے۔ 13 محرم کو قریبی قبیلہ بنو اسد کے لوگ شہداء کی تدفین کے لیے میدان کربلا پہنچے۔ روایت کے مطابق وہ اجداث کی شناخت کرنے میں دشواری محسوس کر رہے تھے کیونکہ بہت سے جسم زخمی اور بے لباس تھے۔ شیعہ تاریخ روایت کے مطابق امام زین العابدین اس وقت قید سے معجزانہ طور پر کربلا تشریف لائے تھے اور بنو اسد کی رہنمائی کی۔ انہوں نے ہر شہداء کی شناخت کروائی اور انہیں ان کی مخصوص قبروں میں دفن کیا۔ اس روایت کے مطابق امام حسین بن علی کو موجودہ روضہ مبارک کی جگہ پر دفن کیا گیا۔ حضرت عباس بن علی کو اس مقام پر دفن کیا گیا جہاں وہ شہداء ہوتے ہیں شہید ہوئے تھے، جو آج ان کا مشہور روضہ مبارک ہے۔ دیگر شہداء کو اجتماعی قبر میں دفن کیا گیا جو آج بھی زیارت گاہ ہے۔ اہل سنت اور شیعہ میں تدفین کے بعد تفصیلات میں اختلافات پایا گیا، لیکن ایک بات پر عمومی اتفاق ہے کہ بنو اسد نے شہداء کی تدفین میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دن ہماری وفاداری، قربانی، صبر اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتا ہے اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ 13 محرم کو بنو اسد نے شہداء کی تدفین مکمل کی، جبکہ قافلہ اہل بیت پہلے ہی کوفہ پہنچ چکا تھا۔ کوفہ میں عبداللہ بن زید کے دربار میں اہل بیت کو پیش کیا گیا۔ اس موقع پر حضرت زینب بنت علی نے نہایت جرأت کے ساتھ خطبہ دیا جس میں ظلم کی مذمت کی گئی اور حق کا پیغام پہنچایا۔ امام زین العابدین نے بھی ایک مؤثر خطاب کیا جس سے لوگوں کو کربلا کی حقیقت واضح ہونے لگی اور انہوں نے بہت ہی واضح طریقے سے جو بھی کربلا میں واقعہ پیش آیا بیان کیا۔ جب یزید کے محل میں حضرت زینب امام زین العابدین کو پیش کیا گیا تو انہوں نے خطبے دیے۔ خطبے کے بعد کچھ عرصے بعد یزید نے اہل بیت کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی۔ بعض تاریخ روایات کے مطابق واپس کے سفر میں وہ 20 صفر کے دن کربلا میں آئے، تاہم اس بارے میں مؤرخین کے درمیان اختلافات پایا جاتا ہے۔ اس تمام واقعات کا مرکزی پیغام یہ تھا کہ اگرچہ میدان کربلا میں ظاہری طور پر شہادتیں ہوئیں، لیکن حق، انصاف اور دین کا پیغام زندہ رہا اور اہل بیت کے خطاب نے واقعہ کربلا کو امت تک پہنچایا۔